زرمین آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزمرہ میں جو کیے جانے والے آسان اور نیک اعمال ہیں وہ کون سے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم معاشرے کو بھی سنوار سکتے ہیں، معاشرے کی فضا کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال صالحہ، نیکی کرنا یقیناً بہت اچھا سبجیکٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالحہ سے مراد نیکی، خوبی، عمدگی، بھلائی، کار خیر اور احسان کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال میں اچھائی کے رجسٹر میں درج کیے جائیں اور اس پہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہو، وہ نیک اعمال کہلاتے ہیں یا اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی اس کی برکات عطا ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب روزمرہ زندگی میں چونکہ اعمال صالحہ کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عبادات سے بھی ہے، ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہماری نیت سے بھی ہے، تو سب سے پہلے روزمرہ زندگی میں ڈیفینیٹلی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، صبر کریں، اپنے وعدوں کی پابندی کا اہتمام کریں اور تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں۔ پھر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کتنا پیارا کام ہے، کتنا آسان کام ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں داخل کر دی جاتی ہیں صرف ایک بار پڑھنے پر۔ تو یہ نیک اعمال ہیں روزمرہ زندگی میں جس سے ہم ابتدا کریں گے نا، تو پھر ہماری باقی لائف کے اندر جو اعمال صالحہ ہیں یا دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے وہ اور بھی آسان ہوں گے، چمک جائیں گے اور اس میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اپنے گھر سے ابتدا کر لیتے، کیونکہ گھر سے افراد اور افراد سے معاشرے کی تیاری ہمارے سامنے آتی ہے۔ گھر میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، سورہ نساء میں بھی تعلیم فرمائی گئی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی دوائیوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ ان پر رحم فرما۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، جب ان کے عزیز و اقارب سے، دوستوں احباب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو والدین کی روح خوش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو ایک بڑی نیکی ہے جس کے یعنی اجر و فضائل بہت زیادہ ہیں، ثواب بہت زیادہ ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک بہت چھوٹا، یہ شاید آسان سا عمل ہمیں لگے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ہمارے ہمسائے، دیکھیں 40 گھر تک تو ہمسائے کے ہی حقوق جو ہے وہ ہم پہ نافذ ہے کہ ہم نے ان فرائض کی ادائیگی کا، ان حقوق کی ادائیگی کا بے شک ان کا اہتمام کرنا ہے، کیسے کہ ان کا دل راضی کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، کبھی ضرورت ہو تو ان کی مدد کو جانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے ہیلپرز ہیں جو گھر میں ہمارے ملازم ہیں یا جو ہماری مدد کو ہیں، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ بھی تو ہمیں اپنی خدمات دے رہے ہیں، ان کے ساتھ احسن عمل کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ جبر اور زبردستی نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت پیارا اور چھوٹا سا عمل ہے جس کے اجر و ثواب جو ہے یقیناً جس کا اجر و ثواب اور فضائل بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا لینا اور فی زمانہ کسی کو روڈ کراس کرنے میں مدد دے دینا، کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے دین اسلام میں۔ پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی جانور کا ایون خیال رکھنا، تو اس کے کتنے اجر و فضائل ہیں دین اسلام کی روشنی میں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اگر کوئی قرض خواہ ہے، فی زمانہ مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگوں کے ساتھ بہت طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو اگر قرض خواہ کو آپ مہلت دے دیتے ہیں، ڈیلے تھوڑا سا، اس کو کتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکتا ہے۔ پھر فی زمانہ دیکھیں ایک اور بھی بہت امر قابل ذکر ہے کہ عیب پوشی، کسی کا پردہ رکھنا۔ اگر کسی نے آپ سے دلجوئی کی خاطر، دلجوئی کے حصول کے لیے کسی ٹینشن میں آپ سے دل کی بات کر دیا، آپ اس کی دلجوئی کا اہتمام کریں، آپ اس کی بات کو سنیں تو صحیح۔ اس کے سلام کا آج کل لوگ جواب دینا پسند نہیں کرتے، سلام میں پہل بھی کرنی چاہیے، گرم جوشی سے جواب دینا چاہیے، پھر کسی کے عیب پوشی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو اپنے اللہ رب العزت سے یہی امید رکھتے ہیں اور اس کے بھی بے پناہ فضائل ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں دوسرے کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، تو ایون ہم نیت بھی کرتے ہیں تو بھلائی اور ثواب ہمیں ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے، کتنا آسان دین ہے۔ پھر غیبت سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہونا، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا وقت ہے، پیسہ ہے، علم ہے، مال ہے، جو کچھ بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تو یہ بھی اسی درجے کی ہی اور اسی لیول کی ایک خوبصورت نیکی ہے جس کا یقیناً ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ پھر زینب ہم دیکھیں کسی کو اچھی کتاب تحفے میں دے سکتے ہیں، مسجد کے کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں، یا فی زمانہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو کسی کے مکان کی چھت اگر لیک ہو رہی ہے، آپ بغیر کوئی شہرت چاہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ پھر اولاد کی تربیت اس طرح سے کرنا کہ وہ باعث سے خیر بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہو، اہل بیت کی شان بیان کرنے والی ہو، شریعت کی
حفاظت اور احترام کرنے والی اولاد ہو، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. نیکیاں تو فی زمانہ ہمارے ارد گرد پھولوں کی مانند اگی ہوئی ہیں. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اپنا گلدستہ کیسے تیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ.